حضرات گرامی، میں تمام مہمانان گرامی، بالخصوص علماء کرام، حضرت علامہ حکیم محمد صابر صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد اسلم ضیائی صاحب اور ہمارے برادر عزیز پروفیسر عبدالقدوس صاحب جا چکے ہیں، اور بالخصوص اپنے پیارے بھائی دوست بدر اسلام بدر صاحب، اور ایک اور ہماری معتبر شخصیت جب صدر جمعیت علماء پاکستان حامد اللہ بھٹی صاحب، اور انتہائی واجب احترام سلسلہ چشتیہ کی شخصیت پیر طریقت میجر سہیل اعظم صاحب، اور غوثیہ ویلفیئر سوسائٹی کا پرچم لیے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے ہمارے ملک قیصر صاحب، اور دیگر دوست احباب، میں تمام کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ تشریف لائے، ثنا خان حضرات کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، اور وہ تمام دوستوں کا انتہائی محبتوں کے ساتھ شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس محبتوں کی جزا عطا فرمائے۔ کوئی دوست جو ہے وہ 3 بجے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی 2:30 بجے سے آئے ہوئے ہیں، تقریباً سمجھیں 7-8 گھنٹے گزر چکے ہیں، محبتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی مجبوریاں کوئی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء کاملین کی نسبت سے یہ ہر سال پروگرام 20 جماعت ثانی کو ہوتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضرت خواجہ عزیزہ رحمت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا ہم نشین بن، کہ خدا کا ہم نشین بن، اگر تو خدا کا ہم نشین نہیں بن سکتا تو خدا والوں کا ہم نشین بن، خدا والوں کا ہم نشین بن، اس لیے کہ تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا، وہ تیرے حق میں دعا کریں گے، اور تو ایک سعادت مند زندگی سے بہرہ مند ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت بات حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، وہ بھی بہت بڑے بلیغ کا ملاپ فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعد از وصال ان کے ذکر سے مردہ قلوب زندہ ہو جایا کرتے ہیں، کہ بعد از وصال ان کے ذکر سے مردہ قلوب زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن زندوں کو بھی دیکھو تو زندہ قلب مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ دوستو بات یہ کاملین کا ذکر دیکھیں، کاملین کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے نزدیک نہ بوڑھے کی تفریق ہے، نہ جوان کی تفریق ہے، نہ عورت کی تفریق ہے، نہ کسی کی تفریق ہے، نہ کسی مذہب کی تفریق ہے۔ اگر ہندو گیا تو اس کو بھی نوازتے ہیں، عیسائی گیا اس کو بھی نوازتے ہیں۔ ان کی تو شان ایسے ہی ہے جیسے سورج کی دھوپ سب کے لیے یکساں ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کا فیض سب کے لیے یکساں ہوا کرتا ہے، اور جس طریقے سے دریا کا بہتا ہوا پانی ہر کوئی اس سے پیاس بجھا سکتا ہے، اس طریقے سے اولیاء کاملین کی جسے کہنا چاہیے کہ فیض کی دریا سے ہر کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان میں اور اللہ کے دوستوں میں اتنی عاجزی ہوتی ہے جس طرح عاجزی زمین میں ہے۔ دوستوں، زمین پہ کوئی اکڑ کے چلے اسے بھی برداشت کرتی ہے، کوئی اترا کے چلے اسے بھی برداشت کرتی ہے، کوئی اچھل کے چلے اسے بھی برداشت کرتی، کوئی عاجزی سے چلے اسے بھی برداشت کرتی۔ دوستوں بات اصل میں یہ ہے، میں ایک بات آپ کو اس وقت ہندوز کے وجہ سے ذہن میں آ گئی، آپ میں میرے خیال سے کوئی شاید ہی ایسا ہو جس نے داتا دربار نہ دیکھا ہو۔ بڑی مزدار بات ہے، داتا دربار نہ دیکھا ہو۔ داتا دربار میں جو بجلی جل رہی ہے، یہ سب سے پہلے ہندو نے لگوائی تھی، مسٹر میلا رام نے۔ کس نے لگوائی تھی؟ ایک ہندو نے۔ اس کی داستان اس طریقے سے ہے، ذہن میں آ گئی بات ہندو کے طرف سے، کہ دائیں ہاتھ پر جہاں پہ سونے کا دروازہ ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اس کو میلا رام بلڈنگ کہا جاتا تھا۔ اس میں تقریباً 150-200 خاندان آباد تھی، اتنی بڑی بلڈنگ تھی۔ وہ گورنمنٹ نے گرا دی جب اس کی توسیع کی گئی دربار کی۔
وہ میلا رام جو تھے وہ لاہور کے سب سے امیر ترین شخص تھے، ان کا وہ گھر تھا۔ تو دوستوں کیا ہوا کہ وہ ان کا سلیپر کا کارخانہ تھا۔ سلیپر یہ پاؤں میں پہننے والے سلیپر نہیں، وہ سلیپر وہ جو ریلوے کی لائن کے نیچے لکڑی کے بچھائے جاتے ہیں نا، اس کو بھی سلیپر ہی کہتے ہیں دوستوں۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ان کا سلیپر کا کارخانہ تھا، اور اس زمانے میں لاہور میں صرف 3 جگہ بجلی تھی، ایک سر ٹریڈ میں، ایک سر میرا نام کے گھر میں، ایک ان کے کارخانے میں، اور کہیں بجلی نہیں تھی۔ سمجھے میجر صاحب؟ 3 ہی جگہ تھی۔ دوستوں میرا رام کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، دنیا کے تمام علاج کرائے، وہ بالکل ٹھیک نہ ہوا، حتیٰ کہ جسے کہنا چاہیے کہ آخری دموں پر آ گیا۔ رات کا پہر ہے، سردیوں کے دن ہیں، تقریباً جتنے 300-400 ملازم ہیں وہ بلڈنگ میں نیچے کمروں میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، ماں باپ بچے کی چرپائی کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، سانسیں اس کی اکھڑ رہی ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، جوان بیٹا۔ سر میرا رام نے دنیا کی کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جو علاج کے لیے چھوڑا۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک دم دروازہ کھلتا، خوشبو آتی ہے، ایک سفید لباس میں ہستی داخل ہوتی ہے، اور وہ آ کر اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا۔ دونوں ماں باپ نے پیر پکڑ لی، کہنے لگے اب ہمیں ہماری مطلب جیسے کہنے جی بیٹے کو جہاں بخشنے والے، ہماری مصیبت کو ٹالنے والے تو ہے کون؟ تو کہنے لگے بھائی بات یہ، میں آپ کا پڑوسی علی ہجویری ہوں، کہ آپ کا پڑوسی علی ہجویری ہوں۔ جب پڑوسی پریشان ہو تو پڑوسی آیا ہی کرتا ہے مدد کے لیے، کہ پڑوسی آیا ہی کرتا ہے مدد کے لیے۔ تو تم پریشان تھے، پڑوسی و دیوار سامنے، بھئی مزار تو بالکل سامنے تھا، 4 فٹ کی گلی ہے نا، صرف سے 10 فٹ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کہنے لگے میں آ گیا، یہ کہہ کے وہ چلے آئے، غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی، میرا رام صاحب جو تھے وہ فٹافٹ منتظمین کے پاس آئے، کہنے لگے جی اتنی صاحب مزار نے مجھ پہ کرم نوازی کی ہے، میں کتنی 100 دیہیں آج نظر پیش کروں؟ تو منتظمین کہنے لگے بات یہ ہے میرا رام صاحب، دینے تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں اکثر و بیشتر، مطلب ہے کبھی 50 کبھی 40، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر چراغ جلائے جاتے ہیں اور رات کو اندھیرا رہتا ہے، تو آپ کیا پہ بجلی لگوا دیں؟ ٹھیک؟ تو اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اسی وقت آرڈر کیا اور 3 دن کے اندر اندر وہاں پر قمقمے روشن ہو گئے۔ دوستوں بات کیوں جی؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کا فیض جو ہے سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بامبے میں سمندر کے درمیان میں بالکل مزار حاجی علی شاہ، ٹھیک، وہاں پر گیا تھا، بڑی خوبصورت بات۔ جب وہاں گیا تو بہت بڑی ہاتھ ہے نا، 150 کے کوارٹر ہے وہاں منتظمین کے، سمندر کے درمیان میں مسجد ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے، مغرب کی نماز پڑھی تو وہ اتنی لہروں کی ہوا تھی کہ پھوڑ بھی منہ پہ ٹکرا رہی تھی، جب ادھر سلام پھیرا تو پانی تھا، ادھر بھی سلام پھیرا پانی، پیچھے دیکھا تو پانی۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ جتنے مسلمان تھے ان سے زیادہ سکھ اور ہندو تھے۔ بامبے میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جو پیلا دوپٹہ وہ چکر کے لیے باندھتے ہیں، وہ لڑکی کمر میں باندھتی، لڑکا کمر میں باندھتا ہے، حاجی علی شاہ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں دعا کرنے لوگ۔ یہ کسی کی بتائی ہوئی بات نہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، دوستوں بات گھنٹوں گزار کے میں نے دیکھا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اولیاء کاملین کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا فیضان نظر جو ہے سب کے لیے یکساں ہوتا ہے دوستوں۔ اور پھر آج حضور غوث الاعظم کی کیا بات ہے، ان کی وہ تو سردار الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں دوستوں، یہ کرامت ان کی بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستوں کہ ہم اولیاء کاملین کی کرامتوں کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کتنی سختیاں، کتنی مشقت میں آزمائش میں گزرے، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ جب وہ مشقت اور اس آزمائش سے گزرے ہیں، پھر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ مطلب رب یہ کہتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔
تو دوستوں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، بے شمار آپ نے کلام تو سنی ہوگی، 4 سلسلے ہیں: سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ۔ سلسلہ قادریہ کے امام حضور غوث الاعظم مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے، آپ سے منسوب۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پروان چڑھتا۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز سے آگے پروان چڑھتا۔ اب سلسلہ سہروردیہ جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی جسے کہنا چاہیے پروان چڑھتا ہے، ابتدا اس کی بھی مولا کائنات سے۔ تو ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ ہیں، ٹھیک، ان کے والدین بے اولاد تھے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے تو سنی ہوگی، آپ کو وہ سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ ہیں، ان کے والدین جو تھے بے اولاد تھے، اور عمریں دونوں کی 70 اور 80 سال تک پہنچ گئی تھیں۔ تو ان کی والدہ ان کی جو اہلیہ تھیں کہنے لگی، ان کی والدہ شیخ الشیوخ کی، کہ بات یہ ہے کہ اب تو عمر ختم ہو گئی ہے، چلو دونوں غوث الاعظم سے دعا کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کی دعا سے ہمیں ساتھ وہ سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ کے والدین جو تھے وہ غوث الاعظم کے پاس آ گئے۔ آپ نے تھوڑی دیر توجہ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو کاملین کا امام بن جائے گا۔ اب اگلی بات بڑی غور طلب ہے، بہت غور طلب ہے اگلی بات، تھوڑی سنیں۔ کیا ہوا کہ اللہ نے ٹھیک 10 مہینے بعد ان کو صاحب اولاد کیا، لیکن دیکھا تو وہ لڑکی تھی۔ 200 بعد دیکھا تو وہ لڑکی تھی۔ اچھا، جب آپ نے یہ کہا تو نا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور مطلب ہے جی کہ وہ دنیا وقت کا امام ہوگا، تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کی جو یہ بھویں ہیں وہ اتنی لمبی ہوں گی کہ زمین تک ٹکرائیں گی، سمجھے، اور اس کی چھاتیاں جو ہے نا وہ بڑی بڑی سے ہوں گی۔ اب وہ جب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا جو لڑکی ہے، سب لوگ جو تھے بڑے پریشان ہوئے۔ جا کے ایک آدمی گیا، ان کے والد گئے، کہنے لگے غوث الاعظم سے ضرور آپ نے تو کہا کہ بیٹا ہوگا، وہ تو بیٹی ہو گئی، اور فرمایا جا کے دیکھو تو صحیح کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کمال کرتے ہو تم، جاؤ جا کے دیکھو۔ جب جا کے دیکھا تو وہ بیٹی نہیں بیٹا تھا، بات پر یہی بعد میں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی بنے سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کی پلکیں لمبی تھیں، چھاتیاں ان کی بڑی تھیں، جو پیشم گوئی کی تھی وہ پوری تھی دوستوں بات۔ تو دوستوں بات اصل میں یہ ہے کہ اولیاء کاملین کا مقام تو اپنی جگہ ہے، سلطان الاولیاء کا مقام اپنی جگہ ہے دوستوں، اور پھر گفتہ اللہ بابت، اور پھر ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ سبق بتانے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اس 15 دن میں پہلا ہفتہ جو تھا وہ محبوب سبحانی کا تھا، اور دوسرا ہفتہ محبوب الہی کا تھا، سلطان الاولیاء نظام الدین اللہ، کیونکہ 17 ان کی ہے، 11 ان کی۔ تو دوستوں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں ایک سبق جو ملتا ہے اولیاء کاملین کے حیات ظاہرہ میں، وہ یہ ہے کہ محبوب الہی سرکار جو ہیں وہ ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے، چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب دریائے کے کنارے سے گزر رہے تھے، دریائے جمنا، تو ہندو اشنان کر رہے تھے۔ اشنان یہ ہوتا ہے کہ ہندو صبح 7 گڈھویاں اپنے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے۔ وہ اشنان کر رہے تھے تو محبوب الہی سرکار نے غور سے ان کو دیکھا، مسکرائے، کہنے لگے ہر قوم راست راہ دین قبلہ گائے، ہر قوم راست راہ دین قبلہ گائے، کہ ہر قوم کا ایک راستہ ہے، ایک دین ہے، ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ اب محبوب الہی سرکار 3 کونے والی ٹوپی پہنتے تھے، اسے کہتے ہیں کچکلا۔ تو امیر خسرو سے نہیں رہا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آقا برحق ہر قوم راست راہ دین قبلہ گائے، پر من قبلہ راست کردم بس سمت کچکلا ہے۔ کہ آقا یہ صحیح کہہ رہے کہ دین قبلہ، لیکن میں نے اس طرف قبلہ سیدھا کیا ہے جدھر 3 کونے ٹوپی والا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے دوستوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اولیاء کاملین کی تقلید کرتے ہیں،
ان کا راستہ غلط راستہ. ایک بہت خوبصورت بات کی، وقت نہیں ہے، وہ بہت ٹائم لے جائے گی، کہ مطلب ہے جی کہ شہزادہ عبداللہ کو کیا ہوا اور مطلب غیاث الدین تغلق کو کیسے مرا. دیکھیں ہسٹری میں آپ یہ بات دیکھیں، میں نے بڑا ہسٹری کا مطالعہ کیا، اور اورنگزیب کو حکومت ملی ایک ولی کامل سے. اس کے بڑے بھائی دارالشکوہ کو گھوڑوں کے سم میں باندھ کے گھسیٹا گیا، اس کی لاش کو ایک ولی کامل کے کہنے سے. ٹھیک، اس طریقے سے شہزادہ اور اپنے اورنگزیب کو دیکھیں، اور اس کے بعد شاہ جہان کو دیکھیں، کتنے لوگوں کو دیکھیں میں نے، ہر ایک سے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا تعلق. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو کہے اس کو مان لینا چاہیے. شہزادہ دارالشکوہ جو تھا اورنگزیب کا بڑا بھائی تھا، شاہ جہان نے جب اس کو بادشاہ بنانا چاہا تو اس زمانے میں شہزادہ تھا تو وہ روز سرمد سے ملنے جایا کرتا تھا. ایک دن سرمد سے ملنے گیا، مجروح تھے وہ، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سامنے ایک مٹی کا ڈھیر تھا. تو سرمد نے کہا شہزادے وہ کیا ہے؟ تو دارالشکوہ نے کہا یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اس نے کہا یہ تخت دے دیجیے، اس پہ بیٹھ جاؤ. وہ نہیں بیٹھا. دوسرے دن پھر گیا، تیسرے دن اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ مٹی کا ڈھیر ہے. آپ نے کہا یہ تخت دے دیجیے. تیسرے دن جب پھر یہ بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ یا تخت پہ بیٹھ جا یا قتل ہو جا. تو پھر کیا ہوا؟ ادھر اورنگزیب اپنے بھائی کے مقابلے پہ چلا، اپنے باپ کے مقابلے پہ. وہ راستے میں رکا، ہزاروں کی فوج لے کر آ رہا ہے، بڑے بڑے کمانڈر ساتھ ہیں. جب آیا تو کیا ہوا؟ وہ آنے کے بعد ایک بہت ٹوٹا پھوٹا تہخانہ تھا، اس بلڈنگ کے باہر اس نے ساری فوج کو روک دیا میدان میں، اور خود مطلب وہاں جو خادم بیٹھا تھا اس سے کہنے لگا کہ سیدنا برہان الدین سے ملنا چاہتا ہوں. وہ اندر پیغام گیا، انہوں نے کہا جی میں کسی شہزادے اجازت سے نہیں ملا کرتا. اورنگزیب سیدھی سیدھی سیڑھیوں اتر کے اندر چلا گیا. انہوں نے چراغ بجھا دیا. انہوں نے کہا جناب ایک ہی بات سننے کے لیے آیا ہوں، فتح کی نوید دیکھ تک نہیں دیں گے، سال بھی گزر جائے گا تو بیٹھا رہوں گا. کہ فتح کی نوید جب تک نہیں دیں گے، سال بھی گزر جائے گا تو بیٹھا رہوں گا. ساری رات گزر گئی، وہ بیٹھا رہا. صبح ہوئی تو انہوں نے کہا جا میری جان چھوڑ، اللہ تجھے کامیاب کرے گا، بادشاہ بنائے گا. تو اورنگزیب تو ان کی دعا سے بادشاہ بن گیا، اور شہزادہ دارالشکوہ کو انہوں نے کہا تھا نا کہ یا بیٹھ جائے یا قتل ہو جا. تو اورنگزیب نے بادشاہ سنبھالنے کے بعد اپنے بڑے بھائی کو قتل کرایا، اس کی ناش ننگی کر کے اس کی ٹانگوں سے گھوڑوں کی دم سے باندھا، اور سارے پورے ہندوستان میں ان کی لاش کو گھسیٹا گیا. تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی کہی ہوئی بات سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کے جسے کہنا چاہیے مقام کو سمجھنے اور ان کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دوستوں بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ وقت نہیں ہے، میں اپنے سلسلے کے سربراہ کا ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ان کا فیضان نظر ہے، یہ محفل بھی ان کا فیضان نظر ہے. ہر سوموار کو محفل میلاد ہوتی ہے، ان کا فیضان نظر ہے. تقریباً 69 سال ہو گئے ہیں دوستو اس محفل کو ہوتے ہوتے، جو ہر سوموار کو ہو رہی ہے، آج تک کبھی ناغہ نہیں ہوا. تو مجھ سے بڑھ کر اور کرامت کسی ولی کامل کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارا منظر جو ہے اس میں میرے والد محترم کو کتنا دخل حاصل ہے، کتنی ان کی محنت شامل ہے، یہ ان سے ملنے والے بھی جانتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے بھی جانتے ہیں، ان کے صحبت یافتہ بھی جانتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو وسیم صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، تشریف لائیں گے. وقت تو نہیں ہے لیکن صرف 3 شعر حاضری کے لیے ضرور پڑھیں گے تاکہ ان کی بھی حاضری ہو جائے، جو دوست و بات کی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. صرف 3 شعر پڑھیں گے سیف الملوک کے. یہ شہزادہ سیف الملوک ہیں، ان کو تو بڑی بڑی دور سے لوگ بلاتے ہیں دوستو، مطلب ہے جی کہ جس سے خوشامد کر کے بلاتے ہیں، لیکن ہمارا ان کا محبت بڑا تعلق ہے، اس لیے خوشامد والی بات نہیں ہے، تعلق والی بات ہے.